زندگی بسر کرتے ہیں. اس کی دیکھیے کتنی اچھی مثال رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سامنے آئی. کسی نے گو پکا کر آپ کے سامنے رکھ دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو کھانا پسند نہیں کرتا. آپ ظاہر ہے کہ یہ ایک طبیعت کی لطافت ہے جس کی بنیاد پر آپ نے اس کو پسند نہیں کیا. عرب عام کھاتے تھے. لطافت پسند ناپسند کے معیارات ایک طرف، کھانے کے لیے کیوں کچھ چیزوں کو مذہب حرام قرار دے دیتا؟ اس لیے کہ وہ انسان کی زندگی کے ساتھ اچھی مناسبت نہیں رکھتی. جس طریقے سے آپ ضرر رساں چیزوں کو ممنوع قرار دیتے ہیں. یہ ساری دنیا سگریٹ. اور اگر ناممکن ہے تو کس طرح مذہب دوران تبلیغ حلال و حرام کا تصور اپنے مخاطبین تک پہنچا سکتا ہے؟ کیا حلال و حرام کا تصور انسان کو صرف ایک مخصوص نظم و ضبط کا پابند کرتا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر دنیا کی مختلف اقوام کی جانب سے مختلف ڈسپلنز کی پابندی کس طرح مذہب کے اس دعوے کو تقویت دیتی ہے جس کے مطابق انسان اچھائی اور برائی کا شعور فطری طور پر رکھتا ہے؟ یہی بحث ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع گفتگو ہے. غامدی صاحب، مذہبی نقطہ نظر کے مطابق حرام جانور کھانے والے انسانوں کی فطرت سلیم مسخ ہوتی ہے. اب اگر ایسا ہے تو کیوں چین، کوریا اور جاپان کے باشندے سور، کتے، چمگادڑ، بلیاں، کیڑے مکوڑے، سانپ اور بندر جیسے حرام جانور کھانے کے باوجود خیر، سچائی، ایمانداری، ایفائے عہد اور بھائی چارے جیسے جذبات سے خالی نظر نہیں آتے؟ دیکھیے دنیا کے اندر ہم بہت سی چیزوں کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ ہمیں ان کے قریب نہیں جانا چاہیے. مثال کے طور پر اور اگر ناممکن ہے تو کس طرح مذہب دوران تبلیغ حلال و حرام کا تصور اپنے مخاطبین تک پہنچا سکتا ہے؟ کیا حلال و حرام کا تصور انسان کو صرف ایک مخصوص نظم و ضبط کا پابند کرتا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر دنیا کی مختلف اقوام کی جانب سے مختلف ڈسپلنز کی پابندی کس طرح مذہب کے اس دعوے کو تقویت دیتی ہے جس کے مطابق انسان اچھائی اور برائی کا شعور فطری طور پر رکھتا ہے؟ یہی بحث ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع گفتگو ہے. غامدی صاحب، مذہبی نقطہ نظر کے مطابق حرام جانور کھانے والے انسانوں کی فطرت سلیم مسخ ہوتی ہے. اب اگر ایسا ہے تو کیوں چین، کوریا اور جاپان کے باشندے سور، کتے، چمگادڑ، بلیاں، کیڑے مکوڑے، سانپ اور بندر جیسے حرام جانور کھانے کے باوجود خیر، سچائی، ایمانداری، ایفائے عہد اور بھائی چارے جیسے جذبات سے خالی نظر نہیں آتے؟ دیکھیے دنیا کے اندر ہم بہت سی چیزوں کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ ہمیں ان کے قریب نہیں جانا چاہیے. مثال کے طور پر جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، کم تولنا ہے، کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف کوئی اقدام کرنا ہے. یہ سب چیزیں ہیں جن کو آپ عربی زبان میں حرمت کے دائرے میں لے آتے ہیں. آپ اس کے لیے کوئی لفظ اردو زبان کا بھی اختیار کر سکتے ہیں، انگریزی زبان کا بھی اختیار کر سکتے ہیں. یہ ممنوعات ہیں، یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے ہمیں دوسروں کو روکنا چاہیے، خود بھی رکنا چاہیے. جب آپ کسی چیز سے خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، تو اس کے لیے ہماری زبان میں ممنوع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ پوری دنیا کا کم و بیش اس پر اجماع ہو رہا ہے کہ سگریٹ پینا ممنوع ہے. ہر جگہ لکھا ہوتا ہے سگریٹ پینا ممنوع ہے. آپ جب جہاز میں سوار ہوتے ہیں وہ ابھی کہتے ہیں کہ یہ ممنوع ہے. کیا اصول ہے اس کا؟ کیا ضابطہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے کچھ چیزیں طبی لحاظ سے ضرر رساں ہیں، کچھ چیزیں اخلاقی لحاظ سے ضرر رساں ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کی مجموعی شخصیت پر برا اثر ڈالتی ہیں. ان سے بچنے کی تلقین ہم بھی کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں. مذہب میں یہی چیز ہے جس کو حرام کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور حرام کوئی مذہبی اصطلاح نہیں ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کو آپ ممنوع یا پروہیبٹڈ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. عام لفظ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کے پیچھے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ توہمات سے تعبیر کریں. یہ ایک سادہ حقیقت ہے کہ انسان بہت سی چیزوں کے بارے میں یہ عقلی شعور رکھتا ہے کہ وہ ان کو استعمال نہیں کرے گا. یہ چیز کھانے پینے کی چیزوں میں بھی ہے، یہ ہمارے گرد و پیش کے ماحول سے متعلق بھی ہے. حلال و حرام کا سٹینڈرڈ کیا ہوگا؟ انسان کی فطرت اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کی تعلیم. سب جن ملکوں کا میں نے بھی حوالہ دیا وہاں کے باشندے سب کچھ کھا جاتے ہیں. آپ بہت دور چلے گئے. ہم مسلمان ہیں، ہم کو بتایا گیا ہے کہ جھوٹ بولنا ممنوع ہے، ہم کو بتایا گیا کم تولنا ممنوع ہے. ہم کم تولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، دوا میں ملاوٹ کرتے ہیں. چائنا کے، کوریا کے اور جاپان کے لوگ سچ بولتے ہیں، ایمانداری کرتے ہیں، ان کے اندر وہ تمام اخلاقی رویے پائے جاتے ہیں جس کی ایک انسانی معاشرے کو ضرورت ہوتی ہے. لیکن وہ کھانے پینے کے معاملات میں ان ممنوعات کو خود پر لاگو نہیں کرتے جن کا اسلامی معاشرہ اعلان کرتا ہے. اسی کو الٹ دیجئے، یعنی وہ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں احتیاط نہیں کرتے اور ہم جھوٹ بولنے کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتے، یہ ثابت ہونا بددیانتی میں ہوا احتیاط کہ نہیں کرتے. انسان کی فطرت سلیم حرام جانور کھانے کو برا سمجھتی ہے. انسان کی فطرت سلیم جھوٹ بولنے کو اچھا سمجھتی ہے، بددیانتی کرنے کو اچھا سمجھتی ہے، کم تولنے کو اچھا سمجھتی ہے. اس کے باوجود انسان جھوٹ بولتے ہیں، کم تولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں. ساری دنیا چیخ رہی ہوتی ہے کہ رشوت ایک بری چیز ہے،
اور معاشرہ پورا کا پورا رشوت پر استوار ہو کیوں جاتا ہے۔ مذہب کچھ خاص جانوروں کو کھانے پینے کے لیے حرام اور کچھ خاص جانوروں کو کھانے پینے کے لیے حلال قرار دیتا ہے؟ جس طریقے سے آپ چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ موضوع نہیں ہے، چنانچہ مذہب نے ایک اصول اختیار کیا کہ جو جانور عام طور پر اللہ نے پیدا کیے ہیں وہ دو اقسام کے ہیں، ایک وہ ہیں جو کھانے کے لیے موزوں ہیں، کھانے کے لیے ملائم ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو درندے ہیں۔ تو درندوں کو ممنوع قرار دیا گیا ہے اور درندگی کے ساتھ مناسبت رکھنے والی چیزوں کو بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ آپ شیر کا گوشت نہیں کھاتے، آپ چیتے کا گوشت نہیں کھاتے۔ عام طور پر انسانیت یعنی ان جتنے جانوروں سبزی کا، خور جانور ہیں حلال ہیں؟ یعنی وہ جانور حلال ہیں جن کو آپ انعام کی قسم کے چوپائے کہتے ہیں، جو آپ کے گھروں میں پالے جاتے ہیں اور بہت مناسبت رکھتے ہیں انسان کے لیے کھانے پینے کے اعتبار سے۔ یہ ایک انسانی تجربے کی چیز بھی ہے، اسی پر انسان عام طور پر گامزن رہے۔ اس کی خلاف ورزی بالکل اسی طرح ہو جاتی ہے جس طرح سے جھوٹ بولنے اور سچ بولنے کے معاملے میں خلاف ورزیاں ہوتی ہیں۔ تو انسان کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ وہ جس جبلت پر قائم کر دیا جائے اسی پر قائم رہے۔ مذہب کا دعویٰ یہ ہے کہ انسان فطری طور پر اچھائی اور برائی کا شعور رکھتا ہے، اور اچھائی اور برائی میں حلال و حرام کے معیارات بھی آ جاتے ہیں۔ اگر چائنا کے، کوریا کے لوگ فطری طور پر اچھائی اور برائی کا شعور رکھتے ہیں، وہ سچ بولتے ہیں، ایمانداری سے تولتے ہیں، تو وہ کھانے پینے کے معاملات میں ان کی فطرت سلیم، ایسا لگتا ہے کہ آدھی فطرت ان کی مسخ ہے اور آدھی فطرت ان کی ٹھیک ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا؟ اس طرح تو مذہب کا وہ دعویٰ کمزور پڑ گیا کہ انسان کی فطرت کے اندر حلال و حرام کا شعور شامل ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ شعور ہونا ایک چیز ہے اور بہت سی ایسی چیزیں جن کے بارے میں عادت اور علف کی بنیاد پر تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ یعنی ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو سمندروں کے کنارے آباد ہوتے ہیں وہ ایسی چیزیں کھا جاتے ہیں کہ مثلا ہم ان سے کراہت محسوس کریں گے۔ اس کا تعلق علف و عادت سے ہے۔ آپ جب ایک ماحول میں رہتے ہیں، اس میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس کی دیکھیے کتنی اچھی مثال رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سامنے آئی۔ کسی نے گو پکا کر آپ کے سامنے رکھ دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو کھانا پسند نہیں کرتا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک طبیعت کی لطافت ہے جس کی بنیاد پر آپ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ عرب عام کھاتے تھے۔ لطافت، پسند ناپسند کے معیارات ایک طرف، کھانے کے لیے کیوں کچھ چیزوں کو مذہب حرام قرار دے دیتا؟ اس لیے کہ وہ انسان کی زندگی کے ساتھ اچھی مناسبت نہیں رکھتی۔ مثلاً؟ جس طریقے سے آپ ضرر رساں چیزوں کو ممنوع قرار دیتے ہیں۔ یہ ساری دنیا سگریٹ پی رہی تھی، لطف لیتی تھی، اس پر آپ اشتہار بازی کرتے تھے، بہت کماتے کھاتے تھے، آپ نے کہا کہ یہ کھانا پینا ٹھیک سورہ نہیں۔ انعام کی 146ویں آیت میں مردار اور خون کو بطور غذا استعمال کرنے پہ پابندی عائد کی گئی ہے، مگر ابن ماجہ کی روایت نمبر 3314 کے مطابق مردار کے اندر مچھلیوں اور ٹڈی کا گوشت اور خون کے اندر سپلین اور جگر کا خون جائز قرار دیا گیا ہے۔ خیم صاحب، اس خصوصی استثناء کی وجہ بیان فرمائیے اور یہ بھی بتائیے کہ ان ایکسیپشنز کو قرآن میں نہ شامل کر کے مسلمانوں میں جو مستند اور کمزور احادیث کے حوالے سے پایا جانے والا ابہام ہے اس کو اشیاء خورد و نوش کے حوالے سے کم کیوں نہیں کیا گیا؟ نہیں، اس میں کوئی بہام نہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ درندگی جن چیزوں میں بھی پائی جاتی ہے ان کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک اصول ہوا، اس اصول کو قرآن مجید نے واضح کر دیا، یہ اصول ہم تک پہنچ گیا۔ اس اصول کو انسانی فطرت بھی مانتی ہے، عمومی طور پر انسانوں کا ایک بڑا اجتماع بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ تو درندگی جن چیزوں میں بھی پائی جائے گی ان کو ممنوع قرار دیا جائے گا، یہ ایک اصول ہوا۔ اب اس کے بعد کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، وہی جیسے میں نے عرض کہا کہ گرے ایریاز ہوتے ہیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ جانور جو کھانے کے جانور ہیں، یعنی جن کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، اس طرح کے جانور ہیں، اگر یہ طبعی موت مر جائے تو ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ یعنی ذبح کر کے تو ہم ان کو کھاتے ہیں، جب خون کو الگ کر دیتے ہیں تو یہ پاکیزہ ہو جاتے ہیں، اگر کسی موقع کے اوپر یہ طبعی موت مر جائے تو اس کا کیا حل ہوگا؟ یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا، کیونکہ جانور اصلاً بالکل جائز ہے، انسان